رمضان کے راتوں میں فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، یہ بات ضرور سن لیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل سے نوازا، دیکھنے، سننے، چکھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے خواص خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا، راہ حق دکھانے کے لیے انبیاء کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء کرام نے اولاد آدم کو خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان انبیاء کی دعوت پر لبیک کہی، اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی کا پروانہ عطا کیا، اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی، رب کائنات نے انہیں عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، آپ کی شریعت کو آخری بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا تو تب انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات و برکات سے نوازا ہے۔ مثلا رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا اصول، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کو ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کیے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ دار کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرما دینا، روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہ اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اور اسی طرح عام عبادات کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب جو وہ چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی آخری رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے 7000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں دن ہو یا رات جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے کا روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نہ صرف رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد ہونا،
اور ایک روایت میں 60,000 لوگوں کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جانا، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو اور روزے داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مضافہ کرنا اور ان کی دعا پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں ایک دعا کا قبول ہونا، یہ وہ تمام انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ روزے دار کو ان کے روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے مہربانہ اور شفیق انداز میں فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر، وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت و محبت اور پیار بھرا انداز خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ رقم طراز ہیں: روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی و فرما برداری کے وصف پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی برکت سے چشم و بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چوپاہیوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے، انسانی ہمدردی کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ جب تک کسی کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر، اس کے رگ و ریشہ میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہے۔ اس لیے وہ خدا کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے روحانی غذا ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے، وہ اس جہاں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے زیادہ راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے، صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستانی یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی شخص اس فاقہ کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کے جو فاقہ کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب حکمتوں کے باوجود روزے کی اہمیت پر ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں، روزے کو جھوٹی باتوں اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ روزے کے ثواب کی محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہی ہیں جنہیں بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت یا بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کی بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرما رہی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ جیسا کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے دن کو کبھی دھواں اڑتا ہوا نظر نہیں آیا، سوائے ان دنوں کے جب کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا۔ اس لیے فرمایا گیا، جو کوئی رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کی کثرت کی جائے، لا الہ کا معمول بنایا جائے، جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین، فرشتے رمضان میں ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والوں اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے رات والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام بخیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین اہنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز عبادت ہے، اور فجر اور عصر کی نماز اور ان کے اوقات کی شان و عظمت دیگر نمازوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیا میں مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسے سعید لمحات کو عبادت میں گزارنے، اس کے تمام انعامات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں ثواب ملے گا، تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے۔ اللہ پاک کو راضی کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں۔ تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اچھے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔